یہ صرف چاولوں سے بھرے ہوئے ایک پیالے کی کہانی نہیں تھی، بلکہ ایمان اور نیت کا کمال تھا۔ جہاں ایک بھوکے پوتے کی آنکھوں میں امید تھی، وہیں ایک مسافر کی دعا نے قسمت بدل دی۔ اس کے علاوہ سبھی گاؤں والوں نے سخاوت کا راز سیکھ لیا اور ثابت ہوا کہ نیت صاف ہو تو ایک چاولوں کا پیالہ بھی خزانہ بن سکتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں صبح کا وقت تھا، بچے کھیل رہے تھے اور تمام مرد حضرات اپنے کاموں پر جانے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھی عورت اماں فاطمہ بھی رہتی تھی، جن کے گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے اور اب ان کے پاس گھر میں کھانے کے لیے سوائے تھوڑے سے چاولوں کے کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کا چھوٹا پوتا زاہد بھوک سے نڈھال اپنی دادی سے کہنے لگا، دادی آج کچھ کھانے کو ملے گا؟ تو اماں فاطمہ کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ تھوڑے سے چاول بچے ہیں، جب وہ بھی ختم ہو گئے تو کیا بنے گا؟ اماں فاطمہ نے چاولوں کا وہ چھوٹا سا پیالہ ہاتھوں میں لیا اور دل میں کہنے لگی، شاید اللہ تعالیٰ اس آخری پیالے کے صدقے ہی ہمارے گھر کے حالات بدل دے۔ اسی دوران ایک مانگنے والا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھکا ہارا ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھا اور وہ بھوک سے بھی نڈھال تھا۔ اماں فاطمہ جیسے ہی بچے ہوئے چاول پکا کر فارغ ہوئی اور اپنے پوتے کو دینے کے لیے نکلی تو اس نے دیکھا کہ ایک فقیر بھی بھوک سے نڈھال بیٹھا ہے، تو اماں نے وہ چاول اس فقیر کو دے دیے۔ جب ظاہر کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کہنے لگا، دادی مجھے بھی تو بہت بھوک لگی تھی، لیکن آپ نے میرے چاول فقیر کو کیوں دیے؟ تو دادی کہنے لگی، بیٹا مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور وہ بیچارہ بھی بھوکا تھا۔ وہ فقیر جیسے ہی چاول کھا کر فارغ ہوا تو اس نے دل سے دعا دی کہ اللہ تمہیں ان چاولوں کا ایسا صلہ دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگلی صبح جب اماں فاطمہ سو کر اٹھیں تو ان کا مٹی کا وہ خالی برتن چاولوں سے بھرا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئیں۔ یہ خبر جب گاؤں والوں کو پتہ چلی تو سب لوگ حیران ہوتے ہوئے اماں کے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے اور سوال کرنے لگے، یہ سب کیسے ہوا؟ کل تک تو تمہارے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ جب اماں نے ان کو ساری بات بتائی تو گاؤں کا ایک لالچی آدمی نذیر لوگوں سے کہنے لگا، یہ سب جھوٹ ہے، میں خود دیکھوں گا کہ راز کیا ہے۔ نذیر نے بھی اماں فاطمہ کی بتائی ہوئی ساری باتوں کے مطابق وہ سارا عمل دہرایا، مگر جب وہ صبح سو کر اٹھا تو اس کا مٹی کا وہ برتن چاولوں سے بھرنے کی بجائے پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ اماں فاطمہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے گاؤں کے بچوں اور بڑوں کو اکٹھا کر کے انہیں بتایا کہ یہ بات صرف چاولوں کے دانوں کی نہیں بلکہ نیت کی طاقت کی ہے، جو دل سے بانٹتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ اب اماں فاطمہ کا وہ چھوٹا سا پوتا زاہد مزے سے پیٹ بھر کر چاول کھاتا اور کہتا، دادی واقعی چاولوں کے ایک چھوٹے سے پیالے نے ہماری قسمت بدل دی۔ گاؤں والوں نے بھی اماں فاطمہ کی بات پر عمل کیا اور ایک دوسرے کو کھلانے لگے، جس سے بانٹنے کی عادت نے پورے گاؤں کی فضا بدل دی۔ اسی طرح چند دن گزر جانے کے بعد وہی فقیر واپس آیا اور اماں فاطمہ سے کہنے لگا، میں تو بس ایک مانگنے والا تھا، مگر تمہاری نیت نے تو مجھے بھی بدل دیا۔ اب گاؤں میں پرسکون ماحول قائم ہو چکا تھا، ہر طرف خوشیاں تھیں، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے، کھاتے پیتے اور ایک دوسرے کو دعائیں دینے لگے۔ ادھر وہ لالچی نذیر درخت کے نیچے اکیلے بیٹھا اپنی کیے ہوئے پر شرمندہ ہو رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش میں لالچ نہ کرتا تو آج گاؤں والوں کے ساتھ مل کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی زندگی گزار سکتا۔ تو یوں ایک چھوٹے سے چاولوں کے پیالے نے گاؤں والوں کو سبق دیا کہ اصل طاقت نیت اور سخاوت میں ہے، نہ کہ مال میں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
نیت اور سخاوت سب سے بڑی دولت ہے، اور بانٹنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.